جاتا ہے اور سید محمد ہادی حسن نقوی سے گزارش ہے کہ وہ آ کر کے مرثیہ خوانی کے کچھ بند یا پیشانی کریں. ایک بار ضرور بھیجے محمد. گزر گئے وہ مگر ان کی بات باقی ہے. رہے گا ذکر کہ یہ کائنات باقی ہے. رہے گا ذکر کہ یہ کائنات باقی ہے. غلام آل محمد کبھی نہیں مرتا. غلام آل محمد کبھی نہیں مرتا. وہ رزق پاتا ہے اس کی حیات باقی ہے. وہ رزق پاتا ہے اس کی حیات باقی ہے. ایک نعرہ تلوار. جب دیکھ چلاتے ہوئے حیدر نظر آئے. جب دیکھ چلاتے ہوئے حیدر نظر آئے. جبریل کے سمٹے ہوئے شہپر نظر آئے. جبریل کے سمٹے ہوئے شہپر نظر آئے. جنگوں میں بھی انصاف کیا تیغ علی نے. جنگوں میں بھی انصاف کیا تیغ علی نے. مقتول کے ٹکڑے بھی برابر نظر آئے. مقتول کے ٹکڑے بھی برابر نظر آئے. ایک نعرہ سلوات. علی کے چاہنے والوں میں کتنا جوش ہوتا ہے. علی کے چاہنے والوں میں کتنا جوش ہوتا ہے. مگر اس جوش کی خوبی ہے اس میں ہوش ہوتا ہے. مگر اس جوش کی خوبی ہے اس میں ہوش ہوتا ہے. اور زبانیں کاٹنے والوں سے کہہ گئے یہ زبانیں کاٹنے والوں سے میسم کہہ گئے ہنس کر. زبانیں کاٹنے والوں سے میسم کہہ گئے ہنس کر. علی کا چاہنے والا کہاں خاموش ہوتا ہے. علی کا چاہنے والا کہاں خاموش ہوتا ہے. ایک نعرہ سلوات. وقت کم تھا کہاں خاموش ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ سلسلہ ہم نے ان دونوں بچوں میں یہ کوشش کی ہے کہ یہ لوگ مرثیہ پڑھیں. آج جو انہوں نے پیشانی کی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے کچھ مصروفیات تھی. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں بچوں جو ہے وہ مرثیے کی طرف زیادہ راغب ہوں, پیشانی کے ساتھ ساتھ مرثیے کی طرف. تو اب ہم دعوت دے رہے ہیں سید محمد قائم حسین نقوی کو کہ وہ مرثیے کے کچھ بند پیش کریں. اکبر اور گر پڑے گھوڑے سے زمین پر علی اکبر. شبیر پکارے میرے دل پر علی اکبر. اب پائے گا بابا تمہیں کیوں کر علی اکبر. ٹوٹی ہے کمر جسم میں طاقت نہیں بیٹا. ٹوٹی ہے کمر جسم میں طاقت نہیں بیٹا. دل زخمی ہے آنکھوں میں بصارت نہیں بیٹا. ڈھونڈوں تجھے جا کر کدھر اے یوسف ثانی. یہ میری ضعیفی پہ تیرا داغ جوانی. غش کھا کے کہاں گر پڑے ہے میرے جانی. پامال نہ کر ڈالے کہیں ظلم کے بانی. بابا نے بہت دل کو سنبھالا علی اکبر. بابا نے بہت دل کو سنبھالا علی اکبر. پر اب ہے کلیجہ تہو بالا علی اکبر. اے بانوں کی جان اے میرے پیارے علی اکبر. اے باپ کی پیری کے سہارے علی اکبر. ہم گرتے ہیں اب ذوق کے مارے علی اکبر. تم تھام لو ہاتھوں کو ہمارے علی اکبر.
तुम थाम लो हाथों को हमारे अली अकबर, दुख में नहीं बाबा से जुदा होता है बेटा, दुख में नहीं बाबा से जुदा होता है बेटा, माँ बाप की पीरी का आशा होता है बेटा, माँ बाप की पीरी का आशा होता है बेटा, बेताब है दिल दम नहीं सीने में समाता, गोया कोई बर्छी है कलेजे पे लगाता है, चार तरफ मुझको अंधेरा नजर आता, खुद हो गया हूँ कि मैं तुमको नहीं पाता, मालूम नहीं कुछ इधर आया हूँ किधर से, मालूम नहीं कुछ इधर आया हूँ किधर से, तुम नूर थे आंखों के तो पीना हो नजर से, ये कहते थे और ढूंढते थे लाश को सर पर, चिल्लाता था जल्लाद ये नेज़ों को दिखाकर, आप सिफ्ते नबी ए खलफे हैदरे सफदर, छेदा है इन्हीं पर्चियों से सीने अकबर, अरे तर खून में तस्वीर रसूले दोसरा है, तर खून में तस्वीर रसूले दोसरा है, नेज़ों में लहू ये अली अकबर का भरा है, नेज़ों में लहू ये अली अकबर का भरा है। अब जनाब आतिफ साहब से गुजारिश है कि वो सोस्तानी से आगाज़ करें। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। खोले है तश्न लबी की किताब पानी में, खुली है तश्न लबी की किताब पानी में, वफा दिखा गई खैबर का बाब पानी में, खुली है तश्ना लबी की किताब पानी में, जमाल हज़रत अब्बास तेगो मश्को आलम, जमाल हज़रत अब्बास तेगो मश्को आलम, चमक रहे हैं कई आफ़ताब पानी में, खुली है तश्ना लबी की किताब पानी में, सवार प्यासा रहा रहवार प्यासा रहा, सवार प्यासा
راہوار پیاسا رہا، اگرچہ بھیگ چکی تھی رکاب پانی میں، کھلی ہے تشنہ لبی کی کتاب پانی میں، لبِ سکینہ سے جو پیاس بن کے ابھرا تھا، لبِ سکینہ سے جو پیاس بن کے ابھرا تھا، سمٹ کے آ گیا وہ اس طرح پانی میں، اگر حسین نہ ہوتے تو مل گیا ہوتا تمام کار رسالت معاب پانی میں، ادھر سبیل لگائی ادھر مہکنے لگے، ادھر سبیل لگائی ادھر مہکنے لگے، غم حسین کے تازہ گلاب پانی میں، بجز شجاعت عباس نامور ریحان، لکھا ہے کس نے وفا کا نصاب پانی میں، کھلی ہے تشنہ لبی کی کتاب پانی میں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی آوازیں پیش کر رہے تھے سوسانی۔ اب میں مؤدبانہ گزارش ہے، نہیں اسلم بھائی کو تو موقع دیا جائے گا، قمبر بھائی تھوڑا سا سنا دیجیے، اب فرمائش ہے تو دو بند سنا دیجیے۔ تو قمبر بھائی یہ بھی ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے، سوسانی کرتے ہیں مسلسل، اللہ انہیں اور طاقت دے کہ مسلسل یہ ہر ادا خانے میں سوسانی پیش کرتے رہیں۔ محمد والے محمد صلوات۔
کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے کسی معصوم کی ہچکی کی صدا آتی ہے کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے ہاں دھڑکتا نہ ہو مرقد میں کہیں قلب ربا علی اصغر کی صدا آتی ہے کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا کون سوتا ہے کنارے تیرے نہر فرات کون سوتا ہے کنارے تیرے نہر فرات تیری مٹی سے ابھی بوئے وفا آتی ہے تیری مٹی سے ابھی بوئے وفا آتی ہے سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا مجھ کو زینب کے کھلے سر سے حیا آتی ہے مجھ
کو زینب کے کھلے سر سے حیا آتی ہے کربلا سے. اب میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنے ذاکر اہل بیت سید پرویز عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس کا باقاعدہ نثری دور شروع کریں. الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وطٰہٰ ویاسین ومزمل ومدثر حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم وولایتہم ودلالتہم ودشہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات پڑھ دیں محمد. اس سے پہلے کہ ایک مختصر سی گفتگو آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے سے اس آیت کے ذیل میں کی جائے، آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اس کا ثواب مرحومہ مغفور سید ضامن حسین نقوی صاحب کی روح کو بخش دیں. سے گزارش ہے کہ ذرا آگے سمٹ کے چلیں آئیں، جو کہ لوگ بعد میں آئیں گے ان کے بیٹھنے کی جگہ ہو جائے گی. ادھر جگہ کافی ہے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد والے. بے شک یہ مجلس ایصال ثواب ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اس شہزادی کائنات اور شہزادی ثانیہ زہرا جناب زینب اولیاء مقام کا یہ کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی عبادت ہمارے حوالے کی ہے جس عبادت کے ذریعے ہم ذکر اہل بیت کر کے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، اپنے مرحومین کو تحفہ پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ مجلس ایصال ثواب کا مطلب ہے اپنے مرحومین تک تحفہ پہنچانا.
اور مرحوم مقبور جو سید ضامن حسین نقوی صاحب یہ محتاج تعارف نہیں ہیں. وہ زمانہ بھی ہمیں یاد ہے کہ جب اس امام بارگاہ میں نوحہ خوانی کے لیے آیا کرتا تھا، اور آغاز اس امام بارگاہ میں نے نوحہ خوانی سے کیا تھا، کبھی کبھی پیشخوانی بھی کی تھی. تو مرحوم بہت دعائیں دیا کرتے تھے، اور بے شک ایسے بزرگوں کے دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج کچھ بولنے کے لائق بنا ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. ان بزرگوں میں ہمارے ضامن چچا تھے، بڑی محبت کے ساتھ آخر میں جاتے ہوئے نوحہ خان کا تبرک بھی پیش کرتے تھے، دیتے تھے بڑی محبت کے ساتھ. آج ہمارے وہ درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی روح شاداب ہوگی کہ کم سے کم ہم نے جس کے لیے دعا کیا ہے آج اس لائق ہے کہ ذکر اہل بیت کر رہا ہے. اور بے شک ہمارے پاس یہ بہت اچھا طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے. اور ایک پیغام ہے یہاں منتظر گرافی ہمارے جو چینل والے ہیں اور ہمارے 72 ایک پیغام جو ہے جو یہاں سے پیغام کل میں نے بھی دیا تھا اور آج بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. صلوات پڑھ دیں محمد والے. کل بھی یہ نہ رہو کہ امام بارگاہ میں جو لوگ موجود تھے، میں نے ایک پیغام دیا تھا اور اس پیغام پہ ماشاءاللہ سے آج سے 2 سال پہلے میں نے یہ پیغام دیا تھا، کہیں کہیں اس پر عمل بھی ہو رہا ہے. دیکھیے آج ہم دن جو گزرا ہے، ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن گزرا ہے. اب بے شک ہمارے ہاں ذکر اہل بیت بھی ہوتا ہے، ہمارے تمام معصومین کی شہادت پہ مجلسیں بھی ہوتی ہیں، لیکن چند معصوم ایسے ہیں جن کے اور چند امام ایسے ہیں جن کے شہادت پر مجلسیں بھی ہوتی ہیں اور ماتم بھی ہوتا ہے. تو کل میں نے پیغام دیا تھا کہ کاش مومین اگر اس پر حکم نہیں ہے غور کریں کہ اپنے مرحومین کی مجلسیں ایسی تاریخوں میں رکھی جائیں کہ کسی نہ کسی امام کی شہادت کا دن ہو. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تاکہ ایک ساتھ 2 کام ہو جائے گا، ایک معصوم کی شب شہادت بھی اور ایک اپنے مرحوم کو ثواب بھی. اگر اس پر عمل کر دیا جائے تو یہ پرویز بلیاوی ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ کوئی معصوم کی ایسی شہادت نہیں ہوگی جس میں مجلسیں اور ماتم نہ ہوگا. ایک پیغام ہے. اور دیکھیے آج ماشاءاللہ سے آج جو دن ہے، ہمارے عرشی بھائی نے بہت اچھا دن چنا ہے. ایک طرف ایصال ثواب بھی، ایک طرف ایک معصوم کی شہادت کا دن بھی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اگر اس پر عمل کیا جائے تو کوئی بھی معصوم ایسا نہیں ہمارا. اور دیکھیے معصوم کا جب ذکر ہوگا، جیسے امام محمد باقر کا ذکر ہوگا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر ہوگا، تو ہماری یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہماری نسل کے نوجوان ہیں، انہیں اس امام کے بارے میں معرفت حاصل ہوگی. اس لیے کہ بے شک ہمارے یہاں 2 مہینہ 8 دن ذکر ہوتا ہے، لیکن وہ 2 مہینہ 8 دن کے ذکر میں کیا ہوتا ہے؟ امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، مولا عباس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جناب زینب سلام اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. امام حسن کی شہادت ہوتی تھی، امام حسن کا تذکرہ ہوتا ہے. امام رضا کی شہادت ہوتی ہے، امام رضا کا تذکرہ ہوتا ہے. بہت سے ایسے معصومین ہیں، اگر ان کی شہادت بھی مجلسیں رکھی جائیں تو ان کا بھی تذکرہ ہوگا. امام محمد باقر علیہ السلام چونکہ ایصال ثواب ہے، اور ہمارا طریقہ چونکہ میں نے کہا نا کہ بے شک یہ جو آج ہمارے پاس جو چیز پائی جاتی ہے یہ احسان ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا. اس لیے کہ جب یزید کے دربار میں سید سجاد کو بلایا گیا تھا تو سید سجاد کے آنے کا انتظار کر رہی تھی شہزادی، گھبرا کے انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے میرا لال دربار میں گیا ہے، آنے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اتنے میں کیا دیکھا کہ ہتھکڑیاں کاٹی جا چکی ہیں، پیروں سے بیڑیاں اتاری جا چکی ہیں، گلے کا خاردار تو خدا رہ چکا ہے. تو جناب زینب نے کہا میرے لال خیریت تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھے ہمیں یزید نے آزاد کر دیا ہے اور کہا ہے یا یہاں رہنا چاہیں یا مدینہ جانا چاہیں. غور کریے گا جملے پہ، یا یہاں رہنا چاہیں یا مدینہ جانا چاہیں. لیکن پھوپھی اماں میں نے یزید سے کہا ہے جب تک پھوپھی سے پوچھ نہ لوں گا. صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد. بھئی فرش ازا کے بارے میں آپ فرش ازا پہ بیٹھے ہیں، ذرا سا اس پر غور کرنے کے لیے میں نے جو چھوٹا سا تھوڑا غور کیا ہے وہ ایک نتیجہ نکلا ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
جناب زینب نے کہا میرے لال کیا کہا یزید نے کہا آزاد کر دیا ہے، کہا ہے اگر آپ یہاں رہنا چاہتے یہاں رہیں، اگر مدینہ جانا چاہتے ہیں مدینہ جانا چاہیں۔ اچھا یہ بتائیے، ایک سوال ہے، پڑھا لکھا مجمع ہمارے سامنے، پروفیسر سامنے ہم موجود ہیں، یہ بتائیے یزید خوشی خوشی رہا کر رہا تھا یا گھبرا کے کر رہا تھا؟ یزید خوشی خوشی رہا کر رہا تھا شہزادی کو، اہل بیت کو، یا گھبرا کے کر رہا تھا؟ گھبرا کے کر رہا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ اور جب گھبرا کے کسی کو رہا کیا جاتا ہے تو اس کی شرطیں ماننی پڑتی ہیں۔ ذرا غور کریے گا، یزید گھبرا، رات بھر اسے نیند نہیں آتی تھی، کہیں نہ آزاد کر دو۔ جب وہ گھبرا کے رہا کر رہا تھا تو شرطیں مانتا۔ اگر جناب زینب سے کہوں شہزادی آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ سید سجاد جا کے اس سے کہہ دے کہ ایک چھوٹا سا حجرہ خالی کرا دے تاکہ ہم مجلس حسین برپا کریں۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ متحد رکھے ہے اس قوم کو تسبیح عزا، متحد رکھے ہے اس قوم کو تسبیح عزا، ڈور ٹوٹے گی تو دانے یہ بکھر جائیں گے۔ متحد رکھے ہیں اس قوم کو تسبیح عزا، ڈور ٹوٹے گی تو دانے یہ بکھر جائیں گے۔ مچھلیاں رہ نہیں سکتی کبھی پانی کے بغیر، ہم غم شہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے۔ کیا کہا سید سجاد سے جناب زینب نے؟ اے بھتیجے جا کے کہہ دے کہ ایک حجرہ خالی کرا دے۔ اب یہاں ہم جناب زینب اولیاء مقام سے جو عالم غیر معلمہ ہیں، جو یہاں سے پڑھ کے نہیں آئی وہاں سے علم لے کے آئی، کیا کہا کہ جا کے سید سجاد کہہ دے کہ ایک حجرہ خالی کرا دے۔ میں کہوں گا بی بی غور کریے گا کہ یہ ہم جس فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں کس اہمیت کے مالک ہے یہ فرش اعضا، کتنا بڑا احسان ہے ہم پر جناب زینب کا، کتنا بڑا احسان ہے شریکت الحسین کا، کتنا بڑا زینب، کتنا بڑا احسان ہے حجاب الزہرا کا، کتنا بڑا احسان ہے جواب الزہرا کا، کتنا بڑا احسان ہے جناب زینب اولیاء مقام کا ہم پر، کتنا بڑا احسان ہے۔ غور کریے گا، یہ چھوٹا سا تھوڑا ریسرچ کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے سامنے پروفیسر صاحب نے، ان کے سامنے لب کشائی لے کے ہمارے پروفیسر ارشد نقوی صاحب ہیں، ہمارے استاد بیٹھے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمارے ذہن میں آئی ہے اور جو حقیقت ہے وہ آپ کے درمیان چونکہ فرش اعضا ہے۔ جناب زینب سے ایک سوال کریں ہم سب چل کے، اے بی بی یزید گھبرایا ہوا ہے، یزید پریشان ہے، آپ نے یہ کون سا فیصلہ کیا کہ ایک چھوٹا سا حجرہ خالی کرا دے؟ بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا پھر سے دربار سجا، پھر درباریوں کو بلا، پھر اپنی کنیزوں کو بلا، پھر اپنے وزیروں کو بلا، جیسے تم نے رسوا کیا تھا ہم بھی تجھے رسوا کر کے جائیں گے۔ شہزادی اگر یہ کہتی تو کیا یزید نہیں مانتا؟ یزید ماننے پہ مجبور تھا، گھبرایا ہوا تھا۔ شہزادی اگر آپ نے یہ نہ کہا تو یہ کہتے کہ جیسے تم نے شام کے بازار میں ہمیں رسوا کیا تھا، شام کے بازار کو پھر سے سجا دے، ہم شام کے بازار میں آئیں گے، تم اپنے روسا کو بلا، شامیوں کو بلا، جیسے اس نے ہمیں ذلیل کیا تھا ہم بھی اپنے عظمت اہل بیت بیان کریں گے، بتا کر کے جائیں گے کہ ہم کون ہے تو کون ہے، اس لیے کہ ہمارے رگوں میں ابو طالب کا خون دوڑ رہا ہے، تیرے رگوں میں ابو سفیان کا خون دوڑ رہا ہے۔ چاہتی تو جناب زینب یہ کہہ سکتی تھی، لیکن جناب زینب نے کیا کہا؟ بی بی آپ نے یہ کیوں کہا؟ تو بی بی کہیں گی کہ پرویز بریاوی اگر میں دربار میں یزید سے کہتا دربار سجانے کے لیے یزید تیار ہو جاتا، اگر بازار سجانے کے لیے کہتا بازار تیار ہو جاتا، لیکن یاد رکھ حسین کی قربانی دربار میں ختم ہو جاتی۔ اور نہیں کہ آپ نے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ، حسین کی قربانی دربار میں ختم ہو جاتی، علی اکبر کی قربانی دربار میں ختم ہو جاتی، قاسم کی قربانی دربار میں ختم ہو جاتی، اور محمد کی قربانی دربار میں ختم ہو جاتی، کٹے ہوئے بازوؤں کی قربانی دربار میں ختم ہو جاتی۔ اگر بازار میں کرتا بازار میں ختم کریں۔ ایک ایسی فرش اعضا تمہیں دے کے جا رہی ہوں کہ یقین مارنا حسین کی شہادت ہوگی، حسین کی مجلس کرنا، علی کی شہادت ہوگی، علی کی مجلس کرنا، حسن کی شہادت ہوگی، حسن کی مجلس کرنا، امام رضا کی شہادت ہوگی، امام رضا کی مجلس کرنا۔ اور جب اہل بیت کی مجلس کرو گے تو قاتلوں پہ لعنت بھی ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔
جب تمہارا کوئی انتقال کر جائے گا یہی فرش عزا ہوگا, یہی ذکر اہل بیت ہوگا اور ایصال ثواب کی مجلس ہو جائے گی. یہ بیوی نے ہم پر احسان کیا ہے, ایک ایسی فرش عزا کہ بلند ہوتے ہیں فرش عزا پہ بیٹھ کے ہم, یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں. جہاں بھی فرش عزا ہو بستی, ایک باپ نے, بچوں نے اپنے والد کے لیے 21 سال ثواب کی مجلس کا اہتمام کیا ہے. رسائی ادب کے حوالے سے بھی ہے. ہمارے قرآن پڑھ لیا بھائی, اتنا آپ نے بھی بہت علم ہے, ہمارے سامنے سب لوگ بیٹھے ہیں پڑھے لکھا. یعنی احترام باپ, احترام والد کہ ایک واقعہ سن لے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. چونکہ داونے وقت میں گنجائش کم ہے, کچھ باتیں کرنی ہے ہمیں. احترام والد کا ایک واقعہ سن لے کہ احترام والد کیا ہے, احترام ماں باپ کیا ہے. ایک والد ہے جس کا بچہ جو ہے بہت کامیاب ہو گیا. یہ جناب موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے, حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے. بچہ بہت کامیاب ہو گیا ہے, ماں باپ سے الگ رہتا ہے. جب بہت کامیاب ہو گیا اس کے بعد اسے یہ فکر آئی کہ میرا باپ جو ہے غربت کے عالم میں ہے, میرا باپ پریشان کے عالم میں ہے. آ کے باپ کو دیکھتا ہے تو بالکل غربت کے عالم میں ہوتا ہے. باپ سے کہتا ہے آپ چلیے, ماشاءاللہ سے آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہمارا کاروبار بڑے کامیابی پہ ہے, ہمارا کاروبار بہت کامیابی پہ ہے. آپ چلیے, کچھ نہ کیجئے گا, صرف آپ بیٹھے رہیے گا ہمارے کاروبار, ہمارے شاپ میں بیٹھے رہیے گا. لے کر آتا ہے. آنے کے بعد اس اپنے کاروبار میں باپ کو شامل کرتا ہے. ایک دن ایسا ہوتا ہے, ایک بہت بڑا کاروباری آتا ہے, بہت بڑا کاروباری آتا ہے. کاروباری آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہمیں ہزاروں کیلو ہمیں رائس چاہیے. یہ بہت بڑا ڈیلر تھا. اس نے کہا تمہیں ملے گا. کہا اتنے قیمت پہ دو گے؟ کہا اتنی قیمت پہ دیں گے. مال کون سا ہے؟ کہا یہ دیکھو نمونہ دیکھ لو. کہا یہ پیسے پیمنٹ لے لو. کہا پیمنٹ دے دو. کہا پیمنٹ دینے کے بعد کہا اب مال نکلواؤ. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. کہا اب مال نکلواؤ. اس نے کہا یہ مال جو چیز ہے, جو رائس ہے, تمہیں آج ہم نہیں دے پائیں گے, کل دیں گے. آج نہیں دیں گے, کل دیں گے. دلیل میرے پاس, سند میرے پاس موجود ہے. آج نہیں دیں گے, کل دیں گے. کب پیمنٹ لے لیا تم نے, آج ہی ہمیں مال چاہیے. اتنا بڑا کاروبار ہے, اتنا بڑا یہ ڈیل ہے تمہارے ساتھ. کہا پیسے واپس لے لو, آج ہم مال تمہیں نہیں دے سکتے ہیں. کہا آج نہیں دو گے تو مال واپس لے لو گے. ہاں مال واپس لے لو. کہا کیوں نہیں دو گے؟ کہا اس لیے نہیں دیں گے کہ ہمارے گودام میں جو ہے مال رکھا ہوا ہے, لیکن میرا باپ سو رہا ہے, اس کے پاکٹ میں اس کی چابی رکھی ہوئی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. مل جل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. ایسا نہیں, مل جل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. چونکہ احترام والد پہ مجلس ہے, بچوں نے والد کے لیے ایصال ثواب کی مجلس اور ایک رسائی, اس لیے میں نے یہ واقعے کو چنا ہے. کہا دے نہیں سکتے. جانتے ہو کتنے کروڑوں کا گھاٹا ہو جائے گا؟ ہو جائے. کتنے کی ڈیل ہے؟ کہ ہو جائے. کہ کیوں نہیں دو گے؟ میرا باپ آرام فرما رہا ہے, اس کی قمیض میں اس گودام کی چابی رکھی ہوئی, تو اٹھا دو تھوڑی دیر کے لیے. کہا تمہارا یہ ڈیل کینسل کرتے تھے, باپ کو اٹھا نہیں سکتے. تمہارا ڈیل کینسل کر سکتے ہیں, تم سے تجارت ختم کر سکتے ہیں, تمہارا مال واپس کر سکتے ہیں, تمہاری رقم واپس کر سکتے ہیں, لیکن تم سے کاروبار ختم کر سکتے ہیں, لیکن جو میرا باپ سو رہا ہے اسے اٹھا نہیں سکتے. احترام والد. یہ چلا گیا. باپ نے کہا کیا ہوا میرے لال؟ وہ جو ڈیل ہونے والی بات تھی. کہ بابا ہو گیا. پھر مال کیوں نہیں بیچا؟ کہ بابا نہیں بیچا, میں نے کینسل کر دیا. کیوں؟ کہ آپ سو رہے تھے اور گودام کی چابی آپ کے قمیض میں تھی, اس لیے میں نے ارے بیٹا اٹھا دیا ہوتا. کہ نہیں بابا, آپ کی نیند ہمارے لیے پیاری ہے, آپ کا آرام میرے لیے پیارا ہے. ایسے کاروبار بہت ہوتے رہیں گے اگر آپ کی دعا ہمارے ہمراہ رہی تو.
صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. اگر آپ کی دعا ہمارے ہمراہ رہی تو اس نے باپ نے ہاتھوں کو اٹھایا, اے میرے مالک, اے میرے خالق, اے میرے اللہ, اے میرے کریم, اے میرے رحیم, میں جو تجارت میں اس کا جو نقصان ہوا ہے اسے اتنا دے دے کہ جس کا کئی گنا بڑا ہو. کب مانگا تھا جناب موسیٰ کے زمانے میں احترام والد؟ کیا کہا ہے؟ اف نہ کیا کرو اپنے ماں باپ سے. تاریخ ہے جناب موسیٰ کا زمانہ سنیے. حضرت موسیٰ کا زمانہ یہ اس لیے کہ رزق دینے والا پروردگار ہوتا ہے. ایک بات یاد یہاں آ گئی تو بولتا ہوا چلو. جناب موسیٰ کے پاس ملک الموت آئے, کہ ملک الموت آئے, کہا موسیٰ چلو وقت تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہے. کہا ہو گیا ٹائم؟ ہاں. ہم کلیم ہیں اللہ کے؟ ہاں ہو. کہا تھوڑی دیر کے لیے موقع دلا دے کہ ہم اپنے ماں باپ سے مل لیں, اپنے بچوں سے مل لیں. چند دن پہلے دنیا میں میرا ایک لال آ رہا ہے, اسے ایک نظر دیکھ لیں. ملک الموت نے کہا پروردگار یہ کلیم تیرا کچھ وقت مار رہا ہے, دے دے اسے مہلت. آئے, ماں سے ملے, بہت گریہ کیا. شریک حیات سے ملے, بہت گریہ کیا. بچوں سے ملے, بہت گریہ کیا. جب چھوٹے سے بچے سے جدا ہو رہے تو اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. اب آئے دریا نیل کے کنارے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل آئے. جبرائیل پوچھ موسیٰ سے کہ ماں سے روئے اتنا نہ روئے, ماں سے جدا ہوئے اتنا گریہ نہ کیا, شریک حیات سے جدا ہوئے اتنا گریہ نہیں کیا, اور بچوں سے. یہ چھوٹے سے بچے سے جب جدا ہو رہے تھے تو کیوں گریہ کر رہے تھے؟ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار یہ چند دن پہلے دنیا میں آیا ہے, ہمیں یہ فکر تھی کہ ہمارے جانے کے بعد اس کا ہوگا کیا, ہمارے جانے کے بعد اس کا ہوگا کیا. کہا جبرائیل موسیٰ سے کہے کہاں کھڑا ہے؟ کہا موسیٰ کہاں کھڑے ہو؟ کہا دریائے نیل کے کنارے کھڑا ہوں. کہا کون سا دریا ہے؟ کہا نیل ہے. تمہارے ہاتھ میں عصا ہے؟ کہاں عصا ہے. اس پہ عصا مارو. موسیٰ نے عصا مارا, نیچے سے ایک سفید پتھر نمودار ہوا. پروردگار نے کہا موسیٰ غور کر. کہا پروردگار کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. پھر غور کر. کہا مولا کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. پھر غور کر. کہا پروردگار ایک چھوٹا سا کیڑا ہے, کیڑا میں کیا ہے اس کے غور کر. کہا پروردگار یہ کیڑے کے منہ میں ایک ہرا سا پتا ہے جسے وہ چبا رہا ہے. موسیٰ یہ کیڑا کہاں تھا, یہ پتھر کہاں تھا؟ کہ پانی کے نیچے میں تھا, اس پہ کیڑا تھا, اس کے منہ میں جو ہے یہ دانا تھا. کہا موسیٰ یاد رکھ جب ایک کیڑے کو پروردگار صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد, یہ پانی میں رہنے والے کیڑے کو جب تیرا خالق فراموش نہیں کر سکتا تو یہ تو کلیم کا بیٹا ہے. اسی پر کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ حلال رزق کی خاطر ضمیر مت بیچو, حلال رزق کی خاطر ضمیر مت بیچو, وہ پتھروں میں بھی کیڑے کو پال دیتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اب جناب موسیٰ کا زمانہ ہے. موسیٰ کے بالکل قریب میں ایک مرڈر ہو گیا اس زمانے کا, سب جانتے ہیں. دو چچیرے بھائی تھے, ایک پھپھیری بہن پہ سے عشق تھا. دونوں چاہتے تھے کہ ہم پھپھیری بہن سے رشتہ کریں. باپ کا احترام ذہن میں رکھیے گا, بس باپ کا احترام. دونوں میں کیا ہوا کہ ایک سے شادی ہو گئی, دوسرا نکل کے آیا تم سے شادی ہو گئی. ہاں ہو گئی. اس نے کیا کیا, اسے اس کا مرڈر کر دیا, اسلحے سے مارا, ماں کے اسلحہ لے کر چلا گیا. کچھ دیر کے بعد وہی آ کر چلا رہا ہے جو آج تک ہوتا ہے, چور مار کے چلا جا, پھر چلاتا کس نے مار دیا, کس نے مار دیا, کس نے مار دیا. وہ شور کر رہا ہے. لوگ اکٹھے ہوئے. کیا اکٹھا ہوا, بھائی سے مارا کس نے ہے؟ کہا فلاں نے مارا ہوگا, فلاں نے مارا. وہی کہہ رہا ہے. کہا چلو حضرت موسیٰ کے پاس چلے. جناب موسیٰ کے پاس گئے. جناب موسیٰ کے پاس جانے کے بعد موسیٰ کوہ طور پہ آئے. کس کوہ طور پہ آئے؟ مولا کائنات نے نہج بلاغہ میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ قد کنت مع موسیٰ علی الطور. اللہ کی قسم میں موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ تھا, میں نے موسیٰ سے کلام کیا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. واللہ قد کنت مع موسیٰ علی الطور انا کلمتہ. اللہ کی قسم میں موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ تھا, میں نے موسیٰ سے کلام کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا, اسی کے ہاتھ میں کل اختیار لگتا تھا. نصیریوں کے نگاہوں کا کچھ قصور نہیں, وہ تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا تھا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد.
اب جناب موسیٰ نے کہے طور پہ آئے. اب گفتگو کون کر رہا ہے ذہن میں رکھیے گا, اس لیے میں نے پڑھا ید اللہ لسان اللہ. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. قبلہ کے استقبال کے لیے ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے. تو احترام والد, چونکہ بچوں نے والد کے احترام کے لیے احسان ثواب بھی رکھا ہے. اور کہا موسیٰ کے پاس گئے, موسیٰ چلو. موسیٰ آئے, واللہ قد کنت مع موسیٰ علی طور انا کلمت. اللہ کی قسم موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ تھا, میں نے موسیٰ سے کلام کیا. آیا موسیٰ نے کہا پروردگار یہ ایسا معاملہ آ گیا ہے. کہا ایک گائے خریدی جائے, ان سے کہو ایک گائے لائیں. اچھا یہ بنی اسرائیل والے تھے, گائے کیسی ہونی چاہیے, گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے, کلر کیسا ہونا چاہیے کہ نہ جو پیلی ہو اور نہ زرد ہو, کالی ہو. کلر بھی پوچھ لیا. کہا گائے کیسی ہونی چاہیے دیکھنے میں کہ نہ بوڑھی ہو نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی بچی ہو میں نے جوان ہو. یہ سب پوچھنے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ پوچھنے کے بعد جناب موسیٰ نے اب گائے تلاش کیا گیا. احترام والی ذہن میں رکھیے گا, کیا کہا تھا, میرا باپ سو رہا ہے, تیرے کروڑوں کا کاروبار تیرے منہ پہ مارتا ہوں, میرا باپ آرام فرما رہا ہے. ذہن میں رکھیے گا. اب آیا, آنے کے بعد یہ باپ جو ہے نا دعا کیا تھا, جب بیٹے نے اسے نہ اٹھایا تھا تو باپ کے پاس ایک گائے تھی, اس نے گائے دے کر دعا کی تھی, اے میرے لال یہ میرے پاس ایک گائے ہے تجھے دے رہا ہوں, دینے کے بعد پروردگار تجھے اتنی اس سے دولت دے گا. اب آئے گائے تلاش کرنے کے لیے, تو گائے کہاں ملی, اسی بیٹے کے پاس ملی. آنے کے بعد کہا تمہارے پاس ایسی قسم کی گائے ہے, کہا ہے ہم خریدنا چاہتے ہیں. ہاں خریدو. جا کے ان کو ماں سے پوچھ کے آتے ہیں. ماں نے آ کے پوچھا, ماں سے پوچھا میرے ماما یہ لوگ گائے خریدنے کے لیے آئے ہیں, اس لیے وہی گائے چیرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کون قاتل ہے. کہا ماں اسے بیچنا چاہتے ہیں, ہاں بیچ دیں گے. اسے کہو 2000 دینار دیں. کیا کتنا 2000 دینار دیں. وہ آیا, آنے کے بعد کہا کہ 2000 دینار ہے گائے کی قیمت. میرے ماں نے کہا بہت زیادہ قیمت ہے. چلے گئے. پھر آئے, آنے کے بعد کہا اچھا ہم 2000 دینار لے کے آئے ہیں. کہا 2000 دینار نہیں, پھر ماں سے پوچھنے دو, پھر ماں سے پوچھنے دو. پھر ماں کے پاس آئے, ماں وہ پھر خریدنے کے لیے آئے ہیں. اب ان سے کہو 4000 دینار دینے کے لیے, اب ان سے کہو 4000 دینار دینے کے لیے. پھر آئے 4000 دینار, یہ بہت زیادہ. پھر چلے گئے. پھر آئے, کہا اچھا 4000 دینار لے کے آئے ہیں. کہا آپ 4000 دینار میں نہیں دیں گے, اس وقت کا معاملہ تھا. اب پھر ماں سے پوچھیں گے. اب ماں کے پاس آئے تو ماں نے کہا کہ پھر آئے ہیں خریدنے کے لیے. ماں نے کہا اسے کہو لے جا کے اس کی کھال اتاریں, کھال میں جتنے سونے چاندی ہیں وہ بھریں, پھر لے کے آئیں. اب انہیں مجبوری تھی, انہوں نے گائے خریدی, سونے چاندی سے اسے بھرا, لا کے دیا. اب باپ کا احترام کتنا کام آیا بیٹے کے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. لہذا بے شک ہمارے ہاں ایک ذریعہ ہے ذکر اہل بیت, جس کے ذریعے ہم اپنے مرحومین کو تحفہ پہنچاتے ہیں, ایصال پہنچاتے ہیں. اب میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہر شب جمعہ اپنے مرحومین کو پہنچایا کرو. میں تو چھوٹا سا قبلہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں, لب کشائی میں کروں گا, لیکن چونکہ منبر حسین بھائی کچھ نہ ہو, میں کہتا ہوں شب جمعہ ایک تسبیح حضرت فاطمہ پڑھا کریں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. ایک تسبیح صلوات پڑھا کریں, اس کا ثواب شہزادی کو حوالے کر کے کہا کریں اس کا فرام مرحوم کو پہنچنا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے مرحومین مجبور نہیں ہیں, وہ یہاں بھی مجبور نہیں تھے, وہاں بھی مجبور نہیں. اگر انہوں نے ہمارے حق میں دعا کر دیا تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. آج کا دن جو گزرا ہے یہ امام محمد باقر علیہ السلام. ہمارے یہاں طریقہ کا ایک چھوٹا سا, ہم حدیث کے ساتھ اکثر پڑھا کرتے ہیں, ہر شب جمعہ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ حدیث کے ساتھ یہ راوی کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری. اچھا جابر ابن عبداللہ انصاری لیٹے کہاں پہ ہیں؟ لیٹے کہاں پہ ہیں؟
جابر ابن عبداللہ انصاری آج مدائن میں لیٹے ہوئے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. چونکہ میں اس لیے پڑھ دے رہا ہوں, کل بھی میں نے پڑھا تھا تاکہ ہمارے چھوٹے بچوں کو ذرا سا اس کا ایک علم ہو جائے جب زیارت میں جائیں. اس لیے کہ سارے قافلے والے مدائن نہیں لے جاتے ہیں, تو انہیں ضد کریں کہ ہمیں مدائن بھی لے چلو. اس لیے مدائن میں 4 قبریں ہیں, 4 زیارتیں ہیں. ایک ہیں جناب سلمان فارسی, ایک ہیں جناب حذیفہ یمانی, ایک ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے جناب سید طاہر, اور ایک ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. تاریخ یہ ہے کہ جناب حذیفہ یمانی یہ وہ صحابی مولا کے قبلہ موجود ہیں کہ جب ابن ملجم نے سر پہ مولائے کائنات کے ضرب لگائی تھی اور بھاگا تھا, تو سب سے پہلے جا کے گریبان اس کا پکڑا تھا, قید کیا تھا. اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا کا پہلا زائر. یہ دونوں کی قبریں پہلے مدائن میں نہیں تھی, دونوں کی قبریں پہلے مدائن میں نہیں تھی. یہ نہر دجلہ کے کنارے یہ دفن تھے, نہر دجلہ وہاں سے دور. خواب میں حذیفہ یمانی ایک سید کے آئے, اور سید کے ختم عالم دین سید کے خواب میں آئے, کہا کہ سید ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے, ہمیں وہاں سے منتقل کرو. پھر بادشاہ کے بھی خواب میں آئے. یہ 1931 کا واقعہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. اس کے بعد بادشاہ بھی آئے, پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے. آنے کے بعد اس نے قبر, جب جناب حذیفہ یمانی کی قبر کھودی گئی تو اس میں پانی نہیں نکلا, لیکن بالکل پہلو میں جابر ابن عبداللہ انصاری کی قبر تھی. جب اسے کھودا گیا نا تو اس میں پانی نکلا. دونوں کی لاشیں نکالی گئی, بالکل ویسے ہی تھی جیسے آج دفن کیا گیا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. بالکل ویسے ہی تھی جیسے آج دفن کیا گیا. اس کے بعد انہیں منتقل کر کے جناب سلمان فارسی کے پہلو میں لا کر مدائن میں دفن کیا گیا. بھائی بالکل ویسے ہی. کتنے سال پہلے, کتنے سال پہلے دفن. بھائی حجر ابن عدی کی لاش ملعونوں نے جب قبر کھودی, بالکل جنگ صفین میں مارے جانا والا شہید, جب اس کی لاش کو کھودا گیا, اس کی قبر کو کھودا گیا, لاش بالکل ویسے ہی تھی جیسے آج دفن کی گئی تھی. اس میں سہیل بنارسی کا ایک شعر یاد آ جا رہا ہے کہ سہیل بنارسی کہتے ہیں کہ تراب جانتی ہے بو تراب کی مرضی, تراب جانتی ہے بو تراب کی مرضی, کسے سنبھال کے رکھے کسے نگل جائے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. تراب جانتی ہے بو تراب کی. اب یہی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں جن کو رسول خدا نے سلام کہا تھا کہ جب میرا 5ویں نائب سے ملاقات ہو تو اسے میرا سلام کہنا. امام محمد باقر علیہ السلام, جن کی آج شہادت کا دن تھا. یہ چشمدید گواہ ہے کربلا کا میرا مولا. تاریخ میں ہے کہ جابر ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں, امام زین العابدین علیہ السلام ہیں. تاریخ ہے کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سامنے آئے. جب ان کو بچپنے میں آتے ہوئے دیکھا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے, تو ایک جملہ کہا, میرے لال ذرا سا پھر سے پلٹ کے دیکھیے گا, یعنی پلٹ کے چل کے دکھائیے ہمیں. آ رہے تھے, پھر امام محمد باقر پلٹے. جب پلٹ کے گئے اور پھر آئے تو کہا بالکل وہی رفتار ہے جیسے رسول کی رفتار تھی, چلنا پھرنا بالکل رسول کے جیسا. اور تاریخ میں ہے کہ جابر نے چاہا کہ مولا کے قدموں پہ بوسا دیں. امام نے جابر کو اٹھا کے جابر کے پیشانی کا بوسا لیا. بچپنا ہے مولا کا. اب بوسا لینے کے بعد ایک جملہ کہا امام محمد باقر نے, جابر میرے جد کا سلام نہیں پہنچاؤ گے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اور جابر کے برابر جناب جابر امام محمد باقر کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور وہاں سے درس لیا کرتے تھے, برابر جایا کرتے تھے. داؤن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اور آگے گفتگو کروں, اور جا کے بار بار مولا سے سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ
जाबिर ने ऐलान कर दिया कि इमामत का बचपना सहाबियत के बुढ़ापे पे भारी है। ऐलान कर दिया। ये कौन जाबिर है? एक और तारीख आज, इमाम ने भी तो हज को उम्रे से तब्दील किया था। बेशक हमारे यहाँ ये जिक्र अहले बैत, इसलिए कि जब करबला से ये काफ़िला चला था ज़ादार, इसलिए कि लाख हम फ़ज़ाइल के दरिया बहा दें, उस वक्त तक वो बीबी राज़ी नहीं होती है जो सफ़ेद रुमाल लेकर आती है। रवायत में है कि जहाँ भी मजलिस हुसैन होती है, ये बीबी पसलियाँ संभाले हुए जनाब ज़ैनब के पास आती, आके कहती है मेरे लाल के फर्श अज़ादार ने बिछा दिया है। उसके बाद ये दोनों बीबियाँ एक छोटी सी कब्र पे आती है। आज भी जो लोग जाते हैं, मैंने खुद महसूस किया जो 2011 में जब मैं गया सीरिया छोटी शहजादी की कब्र पे, और गौर से देखा तो ऐसा लगता था कि अंदर से सिसकने की आवाज़ आ रही। जब ने उस छोटी सी कब्र को देखा तो ऐसा लग रहा था कि बीबी आज भी कह रही है कि अम्मा मुझे छोड़ के चली गई, फूफी अम्मा मुझे छोड़ के चली, इस दयार में छोड़ दी। इसलिए कि एक जुमला यहाँ कहता हुआ चलूँ, बहुत रोएंगे। ये बीबी, दोनों बीबियाँ जनाब सकीना के पास आती हैं और ये मजलिसों में आती हैं। जब हम रोते हैं ना तो जनाब सकीना तड़प के पूछती हैं, दादी अम्मा ये कौन लोग हैं मेरे बाबा के नाम पे गिरिया कर रहे हैं? ये कौन मोमिनात हैं, कौन बीबियाँ हैं जो हमें रो रो के याद करके रो रही हैं, मेरे अकबर पे रो रही हैं? तो जनाब सैयद शहजादी कहती हैं, सकीना ये तेरे बाबा के आज़ादार हैं, तेरे बाबा के मानने वाले कनीज़े हैं। काश ये करबला के मैदान में होते तो मेरे बाबा को तड़पा तड़पा के ज़िबा किया जाता। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, परवरदिगार इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, कोई गम ना दे सवाए। असदार एक रिवायत मिली, उसमें यह है कि जब चौथे इमाम ने जनाब सकीना को कब्र में उतारा है, हाथों में हथकड़ी है, अब जब चाहते हैं कि कब्र बंद करके इमाम ऊपर आए, लिखा है कि उसमें जनाब सकीना ने आंखें खोल दी। इशारों ने बाबा भैया से कहा, भैया तुम तो यहाँ से मदीने चले जाओगे, फूफी अम्मा भी चली जाएगी, अम्मा भी चली जाएंगी, जाते जाते मेरे भैया इतना बता दो कि तुम्हारे जाने के बाद कैद खाने में शिमर तो नहीं आएगा। इसलिए मीर अनीस ने एक बात कही, मीर अनीस ने का एक शेर है, क़यामत का शेर, कहते हैं कि अपने हाथों से वह रुखसार छुपा लेती थी जब सकीना को मुसलमान नजर आते थे। इसलिए जनाब सकीना कहती थी, ये सैयद सज्जाद भैया शिमर से कहो कि रुखसारों पे न मारा करे। चूँकि हमें हुक्म हुआ है चौथे ये बाबुल हवाइज के हवाले से बस एक वाक़या सुन ले, बहुत रोएंगे इंशाअल्लाह। जब जनाब मुख्तार ने बदला लेना शुरू किया ना इमाम हुसैन के खून का, तो एक लहीम व शहीम जालिम पकड़ के लाया गया। जब लहीम व शहीम जालिम पकड़ के लाया गया तो जनाब मुख्तार ने कहा, तू तो जालिम है, मेरा मौला मजलूम था। कभी ऐसा हुआ है कि तुझे भी करबला के मैदान में रोना आया? बर्दाश्त कर पाओगे ज़ादारो? मेरी माँ बहनों बर्दाश्त कर पाओ? कभी ऐसा हुआ जालिम होकर रोने लगा हुआ? कहता मुख्तार एक ऐसा वाक़या आया मेरे सामने ना, एक ऐसा मंजर देखा जो मैं भी रो दिया था। जनाब मुख्तार को इस बात पर गश आ गया, पानी का छिड़काव किया गया, मुख्तार होश में आए, कहा बयान कर क्या देखा, कैसा मजलूम था मेरा गरीब मौला, गरीब ज़हरा कितना मजबूर था। तारीख में है कि उसने कहा कि मुख्तार तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ऐसा मंजर है बर्दाश्त ना कर पाओगे। कहा अगर न बयान किया ना तुझे कोड़े मारे जाएंगे। कोड़े के डर से बयान करना शुरू किया। कहा मुख्तार जब इमाम हुसैन ने नयाम में अपनी तलवार रख ली ना, शिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। कहा नेज़े वाले एक जानिब जाओ, पत्थर वाले एक जानिब जाओ, बर्छियों वाले एक जानिब जाओ,
تلوار والے ایک جانے جاؤ. آپ اکثر خطبہ علماء سے سنتے ہیں نا, حسین زین پہ ڈگمگا رہا تھا. حسین زین پہ ڈگمگا نہیں رہا تھا. جب نیزہ لگتا تھا نا, حسین برچیوں کی جانب جاتا تھا. جب برچیاں لگتی تھی نا, حسین تلوار کی جانب جاتا تھا. مختار کو پھر غشا گیا, کہا مختار کو پھر پانی چھڑکاؤ, بیان کر. مختار برداشت نہ کر پائے گا, بتا. اس کے بعد وہ ظالم کہتا ہے کہ چاروں طرف سے غریب زہرا پر, 2 جملے بس, غریب زہرا پہ حملہ ہونے لگا. میں نے کیا کیا کہ جو جی چاہ رہا تھا غریب زہرا پہ حملہ کر رہا تھا. کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی عزادار ہو. جب حسین کو تلوار لگ رہی ہوگی, حسین ضرور آواز دے رہا ہوگا, اماں آ کر دیکھو کوئی نیزے مار رہا ہے, اماں آ کر دیکھو کوئی پتھر مار رہا ہے. عزادار ہو. اس کے بعد وہ ظالم کہتا ہے نا, سب سوئی ظلم کر رہا تھا. کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی نیزے مار رہا تھا, کوئی خنجر مار رہا تھا. میرے ہاتھ میں بھی ایک بڑا پتھر تھا. میں نے چاہا کہ حسین کو میں پتھر ماروں, لیکن اے مختار کیا کہوں, کتنا کریم حسین تھا, کتنا مجبور حسین تھا. پھر مختار کو غشا گیا, پھر پانی کو چھڑکا ہوا. پھر کہا مختار بتا. مختار نے کہا بتا کیا ہوا, کہ میں نے حسین کو دیکھنا شروع کیا. میرے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر تھا. میں نے چاہا کہ حسین کو پتھر ماروں, لیکن یہ مختار حسین کے جسم پہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں میں پتھر مارتا. میں حسین کے قریب گیا. ارے کیا دیکھا, ارے جن لبوں کو رسول چوما کرتے تھے وہ لب خالی تھا. میں نے پتھر کھینچا, حسین کے اس لب پہ مارا. ارے مارنا تھا, حسین کے لب سے خون جاری ہوا. بس 2 جملے سنے بس, حسین کے لب سے خون جاری ہوا. اور حسین کے ایسا لگ رہا تھا کہ حسین کچھ کہہ رہا ہے, حسین کچھ کہہ رہا ہے. میں قریب گیا, غریب زہرا ہے, کہیں ایسا نہ ہو میرے حق میں بد دعا کر دے. میں نے اپنے کانوں کو لگایا. اے مختار کتنا کریم حسین تھا. مختار نے کہا بتاؤ اس مصیبت میں میرا مولا کیا کہہ رہا تھا. مختار, اس ظالم نے کہا مختار حسین بد دعا نہیں کر رہے تھے بلکہ کہہ رہے تھے عباس آ کر دیکھو تیرا بھائی کتنا غریب ہو گیا. اے غازی, کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے, کوئی خنجر مار رہا ہے. اے میرے ابا, تیرا بھائی غریب ہو گیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرما. میں اکثر کہتا ہوں کہ آمین بلند آواز سے کہا کریں, اس لیے کہ یہ آنکھوں میں جو اشک حسین علیہ السلام ہے نا, یہ ہے جو ہمارے دعاؤں کو مستجاب کرے گا. پروردگار جی محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرما. پروردگار جس مرحوم ضامن چچا کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے, پروردگار اس مجلس ایصال کے صدقے میں پروردگار کے درجات میں بلندی عطا فرما. ان کے جو بچے ہیں پروردگار ان کے رشتہ دار ان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ جہاں جہاں مومن مومنات بیمار انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو ہمارے مومن بے روزگار انہیں اچھی روزی عطا فرما. اے میرے مالک, اے میرے خالق, تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ جہاں بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے مالک, ان ماں بہنیں کی گودیاں خالی ہیں, گودیوں کو آباد کر دے. اے پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, مخلص غلاموں میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے, 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اس کا ثواب مرحوم مغفور سید ضامن حسین نقوی صاحب کی روح کو بخشے.
زینب نے کہا رو کر عباس چلے آؤ زینب نے کہا پرویز آگے آ جاؤ عباس چلے آؤ امداد کرو آ کر عباس چلے آؤ زینب نے کہا رو کر تبریز آگے آ جاؤ لٹتا ہے میرا پردہ خالے کی دعائیں ہے لٹتا ہے میرا پردہ خالے کی دعائیں ہے سرنا گے بہن دیکھو باہر نکل آئے ہیں سر رنگ بہن دیکھو باہر نکل آئے ہیں بے پردہ ہوئی قاہرہ عباس چلے آؤ آئے زینب نے کہا عباس چلے آؤ آئے بوچھار سے دوروں کی للہ بچا لینا بوچھار سے دوروں کے للہ بچا لینا پردے کا میرے سامان عباس کرا دینا پردے کا میرے سامان عباس کرا دینا کب تک میں پھروں در در عباس چلے آؤ زینب نے کہا رو کر عباس چلے آؤ آئے زینب نے کہا رو کر عباس چلے آؤ آئے زندان میں گھٹ گھٹ کر مر جائے گی شیدائے زندان میں گھٹ گھٹ کر مر جائے گی شیدائے آنا ہے تو آ جاؤ للہ میرے بھائی آنا ہے تو آ جاؤ للہ میرے بھائی آئے جینا ہے میرا دوبارہ عباس چلے
شیدا سکینہ ہو سمجھا او سکینہ کو شیدا سکینہ ہو سمجھا او سکینہ کو آئے روتی ہے تڑپتی ہے بہلا او سکینہ کو روتی ہے تڑپتی ہے بہلا او سکینہ کو آئے کانوں سے چھینے گوہر عباس چلے آؤ زینب نے کہا رو کر عباس چلے آؤ آئے پیغام وفا کا اب کون سنائے گا پیغام وفا کا اب کون سنائے گا اسلام کے پرچم کو اب کون اٹھائے گا اسلام کے پرچم کو اب کون اٹھائے گا سیدانیاں ہیں مزتر عباس چلے آؤ زینب نے کہا رو کر عباس چلے سین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیل السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض توس المغیش اشید بالزوار فی یوم الجزاء السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسی رضا روحی و جسمی لک الفدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا سیدی یا مولا یا حجت اللہ یا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک واسع اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا ابا عبداللہ اشہد انک تشہد مقامی وتسمع کلامی وانک حی عند ربک ترزق فاسأل ربک وربی بقضاء حوائجی اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لقدم الصدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا موجهم دون الحسین علیہ السلام ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بر محمد وآل محمد صلوات اللہم حضرات اپنی جگہ بیٹھ جائیں، 10 منٹ کا اور پروگرام ہے.
اور رسائی ادب کے حوالے سے پہلا دور آپ نے دیکھا، بیٹھ جائیں حضرات بیٹھ جائیں، پہلا دور آپ نے دیکھا ایصال ثواب کا ایک ٹکڑا تھا، وہ بھی بہت ضروری تھا، اور دوسرا یہ جو 3 سال سے مسلسل ادبی پروگرام ہو رہا ہے رسائی ادب کے حوالے سے، تو یہ بھی ان کا ایک ایصال ثواب پہنچانے کا طریقہ ہے، کیونکہ ہمارے والد صاحب زبردست مرثیہ کے فین تھے، بظاہر کسی نے سنا ہوگا تو سنا ہوگا، لیکن ہمیشہ روز عاشورہ جب وہاں سے آتے تھے دفن کر کے تو گھر میں ان کا معمول تھا کہ وہ مرثیہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد فاقہ شکنی کرتے تھے. تو یہ ہم لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہے، آج انہی کا نتیجہ ہے کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے اور مرثیے کے حوالے سے جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں، بہت طویل بات نہیں کرنی ہے کیونکہ مرثیے کے حوالے سے کون ہے جو نہیں جانتا ہے، اہل تشا میں سبھی جانتے ہیں کہ مرثیہ ہماری اس زمانے کی یادگار ہے کہ جب ہم نثر میں نہیں بولتے تھے لیکن نظم میں جب بات ہوتی تھی تو مرثیہ ہی پر مجلس تمام ہو جاتی تھی. اور آج بھی پاکستان اور دوسری جگہوں پہ ہندوستان میں لکھنؤ میں ہو رہی ہے. اب یہ الگ سی بات ہے کہ ہم کوشش کیے جا رہے ہیں 3 سال سے مسلسل، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا باہر کے شعراء بھی شرکت کی، ان لوگوں نے بھی. اور مرثیے کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ ابھی بالکل جو ایک طرح سے یا خطہ ہے وہ سوکھا پڑا ہوا ہے. مرثیے کے سلسلے میں ہم نے 2-3 لوگوں سے ملاقات کی، باتیں کی. مرثیے کے حوالے سے مٹیا برج میں کوئی ہمیں نظر نہیں آیا، اور مرشد آباد میں صرف ایک فیملی ہے جو مرثیے کے تحت اللفظ پیش کر رہی ہے. مرثیے کو سوز خوانی میں بھی لوگ کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کئی سالوں سے، مسلسل 30-40 سالوں سے، کہ مرثیے کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر تحت اللفظ میں پڑھا جائے تو وہ تحت اللفظ کا مرثیہ ہوا. اگر اسی مرثیے کو ہم سوز کے لحن میں پڑھیں تو وہ سوز خوانی ہوگی. اگر اسی کو ہم نوحے کی شکل میں پڑھیں تو اس کا ایک اور نام ہوگا. لیکن یہاں پہ سلام کو، منقبت کو پیش خوانی کی جاتی ہے. اب دور بدل رہا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ بنگال میں پھر سے ایک نئے سرے سے اس کا آغاز ہو، اور ہم اپنے دونوں بچوں کو مسلسل اس کی تربیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں جہاں موقع مل رہا ہے کہ مرثیہ پڑھو. پیش خوانی تو بہت کچھ ہو سکتی ہے، لیکن مرثیہ خوانی جو دم توڑ رہی ہے اور جو ہماری مجلس کا بعض کے نظروں میں اذان مجلس ہے، وہ بہت ضروری ہے کہ اسے قائم کیا جائے، پھر سے زندہ کیا جائے. اور مرحوم کو ایصال ثواب پہنچانے کا یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ وہ جو ان کی خواہش وہ پوری ہوتی رہے. وہ دیکھتے رہیں کہ ہمارے لخت جگر جو ہیں، ہمارے خانوادے جو ہیں، وہ مرثیے کو بھی ساتھ ساتھ لیے چل رہے ہیں. یہ تھوڑی سی گفتگو کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ماشاءاللہ اشرف احمد جعفری صاحب بھی موجود ہیں. وہ بھی ادب سے بہت ان کا لگاؤ ہے، تحقیقی کام کرتے ہیں. اور ہمارے درمیان جو بڑی شخصیت موجود ہے، جو ایسڈ ہے ادب کے حساب سے بنگال کی، وہ ہمارے درمیان آ گئی ہے، موجود ہے. اور ہمارے کہنے پر ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. پروفیسر حیدر حسن قادمی صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے درمیان اس میں شرکت کریں بھرپور طریقے سے. اور بقیہ لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اشرف احمد، بہت تھوڑا مختصر سی گفتگو ہوگی. اشرف احمد جعفری صاحب سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. ان میں ہم نے 3 جو ہے یہاں کے خدمت گزار کہہ لیجئے، جو سوزخانی میں اپنی ایک پکڑ بنا رہے ہیں. ایسے تو بہت ہیں ماشاءاللہ. مرثیہ خوانی میں جو پکڑ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو نوحہ خوانی میں، یہ سب رسائی ادب کا جز ہیں. تو ان لوگوں کی خدمت بہرحال لوگ کرتے ہیں اپنے طریقے سے. ہم نے بھی ایک کوشش کی ہے کہ انہیں بھی اعزاز سے نوازا جائے. تو اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اشرف احمد جعفری صاحب سے، جن کی مرثیہ پہ جو ہے وہ کچھ بھی ہے، غور ہے، تحقیق کا کام کر رہے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ 2-4 جملوں میں اور مرحوم کے حوالے سے بھی کچھ اگر وہ جانتے ہیں تو گفتگو کریں تو بتائیں ہمیں. اشرف احمد جعفری صاحب کڑایا گورنمنٹ ہائی اسکول میں یہ ملازم تھے. اس وقت تو ابھی تدریس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ تحقیق کا ابھی بھی ان میں مادہ لی. حضرات آداب. ماحول بالکل مذہبی ہے، ذہن بھی مذہبی بنا ہوا ہے. لوگ جو تشریف لائے ہیں وہ بھی ذہنی طور پر مذہبی باتیں سننے کے لیے تشریف لائیں. اور ہمارے پرویز بلیاوی صاحب نے جو مجلس پڑھی تو جو کچھ بھی اگر باقی کچھ اثر باقی تھی تو وہ بھی پوری کر دی گئی. ہم لوگ آج ابھی اس وقت پوری طرح مذہبی ذہن و دل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے موقع پر مرثیہ کے تعلق سے اگر ادبی گفتگو کی جائے تو یہ بالکل کچھ ایسا ہوگا کہ لوگ سچ پوچھے تو پسند نہیں فرمائیں گے. اس لیے کہ مرثیہ صرف مرثیہ خوانی کی حد تک ہی نہیں ہے، یہ صنف سخن ہے. اور صنف سخن
کے پیش نظر اس پر گفتگو کی جائے تو بہت طویل گفتگو ہوگی. مرثیہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، مرثیہ ادب کا حصہ ہے، اور ادب میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، یا جو کچھ بھی ہو جائیں. اردو والے اگر ہیں تو وہ مرثیہ ان کا بھی ہے، اور ان سبوں کے لیے اگر گفتگو کی جائے گی تو بہت وسعت ہو جائے گی. ہمارے حیدر حسن کاظمی صاحب اسے بہتر طور پر گفتگو فرمائیں گے. میں اپنا وقت ان کی خدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. شکریہ. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت جملے میں انہوں نے تعریف کی مرثیے کی، اور مرثیے کے حوالے سے بالکل مرثیہ جو ہے ادب ہے، لیکن ادب ہے لیکن روح اس کی مذہب ہے. کہیں سے کسی وقت بھی آپ یہ کہہ دیجئے کہ روح اس کی مر گئی ہو مذہب کے سلسلے میں، اگر مرثیے میں رسا نہیں ہے، اگر مرثیے میں شہادت کا بیان نہیں ہے، اگر مرثیے میں رجز نہیں ہے، اگر مرثیے میں رزم نہیں ہے، اگر مرثیے میں بیان نہیں ہے، تو وہ مرثیہ نہیں ہے، مسدس ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ تو مرثیہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. مرثیہ اسے کہتے ہیں کہ 2 ٹکڑا بھی ہو لیکن رسا کا ضرور ہو. اگر اس میں رسائی ادب نہیں ہے تو وہ مرثیہ نہیں ہے ہماری نگاہ میں. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے مسدس حالی کو مسدس حالی کہا ہے، حالانکہ انہوں نے رویا ہے، گریہ کیا ہے اس میں، لیکن اسے مسدس حالی کہا ہے، مرثیہ نہیں کہا ہے. مرثیہ ایک الگ صنف ہے، وہ ہم سے ہی قائم ہے اور ہم ہی سے باقی رہے گی. اور ہمارے درمیان جو امام حسین سے جڑے گا وہ ہماری طرح کا ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. جو حسین سے محبت کرے گا وہ مرثیے سے محبت کرے گا. اور اسی کے ساتھ مختصر طور پہ ہم گزارش کرتے ہیں، ہمارے مہمان بھی ہے بلکہ خصوصی مہمان ہیں ہمارے پروفیسر حیدر حسن کاظمی صاحب، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ مرثیے کے حوالے سے بالکل مختصر طور پہ، ظاہر بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ گرم کے مارے جو ہے وہ پریشان ہیں، پھر بھی ان کی وہ گفتگو بہت ضروری ہے اس وقت. مرثیے کے حوالے سے وہ ہمارے درمیان ایک تبرک ہیں، اور یہی ان کی پہچان ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی شناخت بنا لیتے ہیں. پورے بنگال میں ادب کے حوالے سے اور مذہب کے حوالے سے حیدر حسن کاظمی صاحب کسی طرح بھی محتاج تعارف نہیں ہیں. آئیے حضرات، حیدر حسن کاظمی صاحب سے آپ گفتگو سنیے. جناب صدر، معزز حاضرین، مہمانان خصوصی، اور آج کی اس مجلس میں سب سے بڑے مہمان حضرت ضامن نقوی صاحب، جن کا تعلق مرثیہ سے بھی ہے، شیعت سے بھی ہے، سماج سے بھی ہے، اور امام باڑے میں فروغ عزاداری کے سلسلے میں انہوں نے بڑے کام کیے ہیں. یہاں ان کے یہاں مجلسیں تو ہوتی تھیں، لیکن ہم نے ایک گزارش کی تھی ان سے کہ آپ کے جلوس کو بھی باہر آنا چاہیے. آپ خمسہ کرتے ہیں، مجلسیں کر لیتے ہیں، جلوس نہیں نکالتے ہیں. یہ ذہن میں ان کے آیا، اور ہم ان کے خصوصی طور پر انہوں نے توجہ بھی دی، اور بہت مشکلوں سے، جبکہ عوامی بڑی تعداد موجود تھی اور زائرین بہت موجود تھے، بہرحال پہلے سال انہوں نے کس طرح سے نکالا. بہت گھبراہٹ تھی انہیں، بہت الجھنیں تھیں. ہم نے اس موقع پر کہا تھا کہ اریسٹ ہی ہونے کا اگر معاملہ ہے تو ہم ہیں اپنے کو پیش کریں گے سب سے پہلے، آپ کو نہیں جانے دیں گے. یہ ہم نے ایک گفتگو تھی. آج وہ موجود، ان کی ذات گرامی بشکل روح موجود یہاں ضرور ہے، اور ہم کیا کہیں، ہمارے سلسلے میں جو انہوں نے اتنے بڑے القاب پیش کیے ہیں، ہم اس کے لائق بھی نہیں ہیں، نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں. جہاں مرثیہ سے تعلق میر بابر علی انیس کا ہو، مرزا سلامتی دبیر کا ہو، ہم کتنے نام لیں، یہ سارے نام، بہت سارے کتابیں بن جائیں گی مرثیہ کو اعضاء کی. ہم لوگوں نے مرثیہ کو چھوڑ دیا، ادب نے مرثیہ کو نہیں چھوڑا. آج بھی کھیتی جاری ہے، آج بھی کشت مرثیہ جاری، اس لیے کہ آپ یہ جان لیجئے کہ ہماری تقریر وہی ہے جو اشرف جعفری صاحب کی ہے، انہی کی تقریر میں اپنی تقریر کو جوڑتے ہیں. اور ہمارے پروفیسر جناب سید عرفان علی نقوی صاحب قبلہ، جو خود مرحوم ضامن صاحب کے خلف ہیں، وہ ہم سے جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے ہم لوگوں سے، ہماری ہی تقریر کا ایک حصہ ہے جو انہوں نے پیش کیا.
ہم آپ کی سماعتوں کو اور زیادہ مجبور نہیں کریں گے. ہم صرف ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں ان کی تقریر میں اور سب کی تقریروں میں کہ تمام اصناف سخن کی ماں مرثیہ ہے. یاد رکھیے تمام اصناف سخن. بہت بڑا چیلنج ہے ہمارا, بہت بڑا چیلنج. اس پر بہت بڑا ریسرچ بھی انشاءاللہ ہوگا, سامنے آ جائے گا. اگر عرفان علی نقوی صاحب کا قلم ذرا سا خیال کرے, اشرف جعفری صاحب کا قلم ذرا سا خیال کرے, تو یہ بہت بڑا مارکہ آئے گا سامنے. آپ دیکھیے گا جس میں بڑی کامیابی ہوگی, بڑی سرفرازی ہوگی. جو بنگال سے جہاں مرثیہ کو ختم کیا جا رہا ہے, اگر ہمارے بچے نہیں پڑھتے ہوں نوحہ سوز سلام نہیں اگر پڑھتے ہوں تو ہم شاید مرثیہ کا نام بھی بھول جائیں گے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ آج کی جو مجلس وہ صرف مجلس ہی نہیں ہے بلکہ روح عزاداری کی جان جو ہے وہ ہے مرثیہ. اور عزاداری جب نہیں ہوگی ہمارے سامنے جان روح عزاداری ہے. زنجیری ماتم کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن زنجیری ماتم بھی روح عزاداری ہے. آپ سے سوچئے, آپ کے آنسوؤں کی قطروں کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں, مگر آنسو جب آپ بہاتے ہیں تو بہت کم لوگ زیارتیں کرتے ہیں. لیکن ہاں یا خون کا ایک قطرہ بہائیے تو دیکھیے کتنے لوگ آ جاتے ہیں, کیسا مجمع آ جاتا ہے, اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہٹو ہٹو بچو ہٹو شروع کر دیتے ہیں. بس یہی ہے اس کا معجزہ. ہم مرثیہ پر اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں, بس ایک جملے کا ہم نے اضافہ کیا ہے, جس اضافے کے لیے ہم آپ حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ جو بھی صاحب نظر ہیں, جو صاحب قلم ہیں, سبھی ہیں. کون ہے جو صاحب قلم نہیں ہے اور صاحب نظر نہیں ہے؟ انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اس مسئلے میں ہم بھی اپنے طور پر انشاءاللہ تعاون کرنے کی کوشش کریں گے. قبلہ و کعبہ عالی جناب سید حسن مہدی صاحب قبلہ, جو ہم لوگوں کے پیش امام بھی ہیں اور امام جمعہ بھی ہیں کلکتے کے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں انہوں نے بھی کوشش ضرور کی ہوگی. در پردہ کوششیں ان کی ہوں گی تمام, کیونکہ نوحے بھی وہ کہتے ہیں, قصائد بھی وہ کہتے ہیں, تو مرثیہ کے سلسلے میں بھی کچھ سرپرستی کرنے کی کوشش فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وآلہ طاہرین. بہت شکریہ پروفیسر حیدر حسن صاحب, آپ کا بالکل آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ہمارے دل میں آپ ہیں بھی. اور ہم نے پہلے شاید غالباً نہیں کہا تھا, اب کہنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مرثیے کے حوالے سے. اس کے علاوہ حوالے سے امام جمعہ جماعت عالی جناب مولانا سید حسن مہدی صاحب کہ وہ اس کی صدارت کیا, اس کی روح ہے رواں ہے پورے اس کے, اور انہوں نے ہی ترغیب بھی دی ہے پہلے جو ہم نے پہلا پروگرام کیا تھا اور جس انداز سے انہوں نے گفتگو کی ہے. اب ان کے سامنے مسلسل 3 سال کا جو ہمارا وہ رہا ہے ایک پیریڈ, اس کے حوالے سے چند جملوں میں ہم چاہیں گے کہ اپنے صدر سے گزارش کریں گے کہ چند جملے میں وہ آج کے مرثیے اور آج کے حوالے سے اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے گفتگو کریں. آئیے سرکار. اس کے فوراً بعد نظر ہوگی, اس کے بعد آپ لوگ نظر چک کے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین, اما بعد. عزیزو اور دوستو, جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام میں بھی سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو دی گئی ہے وہ علم نہیں ہے. آپ کا بہت زیادہ جاننا نہیں ہے, بلکہ اسلام کا مکمل نظام ادب کے اوپر قائم ہے. اگر آپ کے پاس ادب نہیں ہے تو آپ بیکار ہیں. اگر آپ کے پاس ادب نہیں ہے تو آپ کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے. یہاں مسئلہ ہے مرثیے کا. مرثیہ جان ہے کربلا کی. اگر آج ہمارے درمیان میں کربلا اس طریقے سے وسیع انداز میں موجود ہے تو یہ دین ہے مراثی کی.
اگر مرثیے نہ ہوتے تو شاید نہ ہمارے پاس مجلسیں ہوتی. آج جو نوحہ آپ پڑھ رہے ہیں، نوحہ کیا ہے؟ سوس پڑھتے ہیں، سوس کیا ہے؟ قصیدہ پڑھتے ہیں، قصیدہ کیا ہے؟ مثلث پڑھتے ہیں، مثلث کیا ہے؟ مسدس پڑھتے ہیں، مسدس کیا ہے؟ مربع پڑھتے ہیں، مربع کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اصناف ہیں اسی مرثیے کی. اور یہ اصناف آپ عرب میں جا کے آپ کو نہیں ملیں گی. حالانکہ سب سے پہلے مرثیے عرب میں ہی ہے، عربی زبان سے آئے، مگر عرب نے اسے وسعت عطا نہیں کی. یہ جو اس کے اصناف بنانے والے ہیں یہ میر انیس، مرزا دبیر، یہی افراد ہیں. انہوں نے اس طریقے کے اسالیب بنا کے آج ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں رکھ دیے ہیں کہ ہر آدمی چاہتا ہے میں شاعر بن جاؤں، ہر آدمی چاہتا ہے میں بھی شاعری کروں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا ہوگا تو شاعری کرے گا. ایسا نہیں ہے. شاعری فکر کی بلندی ہے، شاعری پرواز ہے آدمی کی. جو بھی آدمی، میں ایک جملہ کہہ دوں چونکہ یہ رسائی ادب ہے. دیکھیے یہ رات پر ہے کہ جب تک رہے قائم. عرشی بھائی، یہ رات پر ہے کہ جب تک رہے قائم، کوئی چراغ بظاہر سحر کے حق میں نہیں. یہ رات پر ہے کہ جب تک رہے قائم، کوئی چراغ بظاہر سحر کے حق میں نہیں. عرشی بھائی اجالا پھیلانا تو چاہ رہے ہیں، دل کے اندر پوری لگن ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں بنگال کو اسی جگہ پہ لے آؤں جہاں دیکھنے کے بعد لوگ کہیں کہ یہ بنگال کہاں چلا گیا. زبان بنگلہ ہے مگر ادب میں عروج ہے. زبان بنگلہ ہے مگر مرثیے اردو زبان میں کہے جا رہے ہیں. چاہت ہے مگر میں نے جو ابھی یہ شعر کہا کہ یہ رات پر ہے کہ جب تک رہے قائم، کوئی چراغ بظاہر سحر کے حق میں نہیں. ہم لوگ جب تک ساتھ نہیں دیں گے یہ کام ہو نہیں سکتا، مشکل ہے. اچھا یہ عوام، پوری عوام کو جوڑنے کا نہیں ہے. وہ لوگ جو ادب سے ذوق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو شعر و شاعری سے ذوق رکھتے ہیں. مثلا فرض کیجئے ایک آدمی نوحہ کہہ لیتا. نوحہ آج جو ہمارے یہاں پڑھے جا رہے ہیں وہ قصیدوں کے نوحے بنا دیے گئے، مسدس کے نوحے بنا دیے گئے. نوحہ یعنی جس کے اندر واقعاً گریہ ہو. نوحہ یعنی جسے سننے کے بعد دل تڑپنے لگے. نوحہ جسے سنتے ہی غم طاری ہو جائے. میں نے شاید نہیں کہا تھا مگر آج بتا دے رہا ہوں، واقعاً شعر کے اندر عجیب جان ہوتی ہے. میں منصبیہ عربی کالج میں اس وقت پڑھاتا تھا، ایران سے 2 سال کے لیے آیا تھا. منصبیہ میں ایگزام تھا. منصبیہ عربی کالج میں جو عشرہ ہوتا ہے چھوٹی منصبیہ کے اندر، اس میں سب لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں. آخری مجلس مجھے پڑھنا تھی اور میرے کے ایک مرثیہ خان ہیں عزادار، انہیں مرثیہ پڑھنا تھا. عزادار معروف مرثیہ خان ہے، بہترین مرثیہ پڑھتا ہے. آواز میں منظر کشی ہے، وہ آواز جو نکالتا ہے اسی میں لگتا ہے جیسے وہ حادثہ ابھی ہو رہا ہے، وہ واقعہ ابھی ہو رہا ہے. وہ مرثیہ پڑھنے بیٹھا اور اس نے پہلا جملہ کہا قرآن کے اوپر. 2 مرتبہ اس نے دہرایا قرآن کے اوپر، قرآن کے اوپر. جب پاؤں رکھا شمر نے قرآن کے اوپر. مرثیے کا ایک لفظ ہی آدمی کو رلانے کے لیے کافی ہے. بہرحال رسائی ادب اور مراثی یہ معاشرے سے متعلق ہے. معاشرہ اگر بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مرثیہ نگاری کرنا پڑے گی. بہرحال میں شکر گزار ہوں کیا کہتے ہیں ہمارے عرشی بھائی کا. یہ بڑی لگن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں
پروردگار انہیں توفیق دے کہ یہ اس کام کو کسی مرحلے تک پہنچا سکیں. اور خصوصاً ضامن بھائی، میں جب بھی 12 محرم کی مجلس گولگوٹھی میں پڑھا کرتا ہی ہوں، وہ سب سے پہلے مجھے دکھائی دیا کرتے تھے، اور ایک اخبار بھی ان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، بعد میں وہ مجھے دے کے جایا کرتے تھے. ان کا مضمون ہوا کرتا تھا اس اخبار کے اندر. آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، مگر روحی طور کے اوپر بہرحال ان کی روح یہاں موجود ہے. میں آپ حضرات سے گزارش بھی کروں گا کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان کو ہماری اس کیا کہتے ہیں رسائی ادب کے اور یہ جو مجلس اعزاء برگزار ہوئی ہے اس میں شمولیت فرمائیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا پروردگارا اس عزاداری کا ثواب، اس مجلس عزا کا ثواب اور اس جلسے سے جو بھی کیا کہتے ہیں ہمیں ثواب حاصل ہو رہا ہے وہ ہم نے بارگاہ 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں ہدیہ کیا. اس کے عوض میں جو بھی ثواب ہمیں حاصل ہوا وہ ہم نے ضامن صاحب کی روح کو ایصال فرما دیا. ایک صلوات پڑھ لیں پھر محمد وآل محمد. میں ایک آخری جملہ اور کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ دیکھیے آج کل آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے، اردو لکھنا ہمارے یہاں ختم ہو گیا. سین کی جگہ سے لکھ دے رہے ہیں، سے کی جگہ سواد لکھ دے رہے ہیں، زال کی جگہ زو، پتہ نہیں کیا کیا لکھا جا رہا ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری اردو جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، بتا نہیں پا رہی ہے کہ ہم کو کیا لکھنا ہے اور کس طریقے سے لکھنا ہے. اسے وینٹیلیٹر سے اتارنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم کوئی ایک ایسا مرکز قائم کریں کہ جہاں پہ اردو واقعاً سکھائی جائے، اردو واقعاً بتائی جائے. اس سلسلے میں کوئی بھی جو افراد چاہتے ہیں وہ کھڑے ہوں، اور کھڑے ہونے کے بعد یہ جو اردو دم توڑ رہی ہے اسے واقعاً دوبارہ سے کوئی دوائی دے کے صحت مند بنایا جائے، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ اردو والی غلطیاں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. وہاں کے بھی آپ جتنی بھی میسیجز ہوتے ہیں وہ پڑھ کے دیکھ لیجئے. پڑھنے میں جب میں اکثر میرا یہی ہوتا ہے کہ میں جب بھی اس میسیج میں دیکھتا ہوں کہ یہ لفظ غلط لکھا ہوا، میں پورا میسیج ختم کر دیتا ہوں، نہیں پڑھتا. میں نے کہا جسے لکھنا نہیں آتا وہ بتائے گا کیا. لہٰذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اور خصوصاً ہمارے یہاں 2-3 پروفیسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اردو سے تعلق رکھتے ہیں. کوشش کریں کہ کوئی ایک ایسے ادارہ قائم ہو جس میں بچوں کو واقعاً اردو تعلیم دی جائے، اردو لکھنا سکھایا جائے، اردو پڑھنا سکھایا جائے، اردو بولنا سکھایا جائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب کا کہ انہوں نے اپنے باتیں رکھی اور بتائی، مشورہ بھی دیا. اب یہ جو آخری سلسلہ جو ہے وہ انعامات کا ہے، اعزاز کا ہے، اور یہ کچھ نہیں ہم نے کیا ہے، صرف ایک حوصلہ افزائی کی ہے، اور بالکل ان کے شایان شان نہیں ہے، لیکن ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہے، یہ قبول کریں. اور جو سوز خانی میں جنہوں نے بہترین کارکردگی مسلسل کر رہے ہیں، اور نوحہ خانی میں اور بھی ہیں، لیکن ہماری جو کمیٹی ہے جس نے فیصلہ کیا ہے، اور 2024 کا جس کو یہ ایوارڈ سید ضامن حسین نقوی جاتا ہے، اس کے سلسلے میں جو ہے اعلان کیا جا رہا ہے. سید محمد قائم حسین نقوی کو مرثیے کے سلسلے میں بہترین تحت اللفظ میں بہترین جو ہے ایوارڈ دیا جا رہا ہے.
سید محمد قائم حسین نقوی اور ہمارے مولانا صاحب سید مہدی حسن زیدی صاحب یہ انعام دیں گے. لو لو لو. ماشاء اللہ غفر اللہ انشاءاللہ. اللہ سلامتی دے. ظاہر بات ہے یہ گزشتہ 3-4 سال سے محنت کر رہے ہیں, 4-5 سال سے. ابھی ان میں پختگی وہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. ہمارے درمیان ایک بہت اچھے سوز خان ہیں, بالکل جسے کہا جائے پروفیشنل بھی ہیں. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ سوز خانی کا جو خصوصی لہجہ ہے وہ بھی اپنی طرف یہ جو ہے وہ پلٹائیں, اور یہ ان کا جو پیشہ ہے موسیقی سے جو جڑے ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے اور بہتر طریقے سے سوز خوانی پیش کریں. آئندہ مستقبل میں امیدیں ان سے وابستہ ہیں, اور یہ بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں موسیقی کے, اور یہ ہیں جناب سید عاطف علی خان صاحب. آئیے آپ سے گزارش ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ پروفیسر حیدر حسن قادمی صاحب کو ایک زحمت دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور انہیں اپنے ہاتھوں سے یہ تحفہ پیش کریں. پروفیسر سید حیدر حسن قادمی صاحب عاطف علی خان کو بہترین سوز خان 2024 کا ایوارڈ دے رہے ہیں. سید ضامن حسین نقوی 2024 کا ایوارڈ. وہ بھی تو ہاں وہ بھی تو ادھر گھما ادھر اس طرف آؤ, اس طرف یہ پکڑی. ایک ذرا اور پروفیسر حیدر حسن قادمی صاحب کو زحمت دے رہے ہیں. بہترین نوحہ خواہ کا ایوارڈ جاتا ہے اسلم کربلائی صاحب, جن سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. کوئی لگ بھگ 40-50 سال سے لگ بھگ ہمارے تو خیال ہے کہ اس سے نوخانی سے وہ جڑے ہیں, بے لوث خدمت کر رہے ہیں. مولا اور ان کی آباد میں اضافہ کرے. اسلم کربلائی صاحب ایک ایک کر کے دو. ہاں نظر کے لیے حقیر اس لائق نہیں ہے, مگر یہ مولا کا کرم ہے, اور میں بے حد مشکور و ممنون ہوں اس ادارے کا, اور خصوصاً ہمارے عرفان بھائی کا کہ انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا. میں مولا کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں. باب الحوائج ابو الفضل عباس اسے اسی طرح خدمت انجام لیتے رہیں. ایک ذرا سا 2 منٹ ہے, نظر ہو جاتی ہے. اس سے پہلے یہ بتا دیں آپ لوگوں کو بالکل ضروری ہے, یہ 2 چیز ضروری ہے. مولانا صاحب نے کہا جیسا کہ, اور ان کی خواہش ہے, یہاں سے بالکل وقت نہیں مل پا رہا. کام سمجھیے 75% ہو چکا ہے. مرثیے کی وہ جلد نکلے گی, رسائی ادب کا وہ شمارہ نکلے گا جو یادگار ہوگا, اور آپ لوگوں کی دعا سے ہوگا. آج یہ اعلان کرتے ہوئے میں خوشی ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ 2-3 مہینے میں ہو جائے یا 6 مہینے میں. کام چل رہا ہے, بہت طویل ہے وہ سیمینار کا حصہ, اور اس میں ہم نے بہت طویل دیباچہ لکھا ہے, مقدمہ. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جب آئے گا تو پورے نقشہ جو ہے ہندوستان کا بدل جائے گا, بلکہ پاکستان کا بر صغیر کا جو تاریخی حوالہ ہے وہ بدل جائے گا. تو اسی کے ساتھ, اور دوسرے یہ ہے کہ یہ شمارہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے خاص لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے اس سے ادب سے لگاؤ ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے زیادہ سے زیادہ ممبر بنیں, اور یہ ہمیں بتائیں فری آف کاسٹ لیں یا اس کی جو ہے وہ ہدیہ دیں. 100 روپیہ ہے. یہ کناڈا سے نکلتا ہے. فروغ مرثیہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں کناڈا سے, پاکستان سے, اور ان کا ای مرثیہ جو ہے کوئی بھی ہندوستان کا مرثیہ گو ان سے چھوٹا نہیں ہے جس کا مرثیہ اپ ڈیٹ نہ کیا ہو. تو یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. انہی کو دیکھ کے ہمیں بھی تقویت مل رہی ہے, اور اس سے ہم جڑے ہوئے ہیں. یہ ہندوستان میں کلکتے میں ہمارے پاس آتا ہے, کوئی اگر لینا چاہے تو ہم سے لے سکتا ہے. یہ جو تحفہ ہم نے اور بھی لوگوں کو دیا ہے, اور آج یہ ہم اپنے پروفیسر حیدر حسن قادمی صاحب کے حوالے کر رہے ہیں یہ تحفہ, اور اسی کے ساتھ کہ آپ ضرور اس پر اپنے تبصرے دیں گے بعد میں. شکریہ.
لگاؤ نظر کے لیے، پہلے یہاں نظر ہو جائے. ہاں پہلے یہاں نظر ہو جائے تو پھر لگے. پروفیسر عرشی نقوی صاحب کا مشورہ